السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. الناقض السادس، چھٹا ناقض، من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی حکم کا یا پھر اس پر ملنے والے ثواب یا سزا کا مذاق اڑاتا ہے، کفر، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، قوت والا ہے، اور اپنی طاقت سے اللہ نے دین اسلام کی حفاظت فرمائی، مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ دین اسلام کے غالب ہونے کے لیے جہاد کریں۔ مولا کا فرمان سنیے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ جنگ کا حکم اللہ نے اس لیے دیا کہ دین اسلام عزت والا دین رہے، غالب رہے، غلبہ اسلام کو ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَلَن يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی۔ جیسے کہ بعض صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی معمولات کے بارے میں پوچھا، اور پھر آپس میں یہ کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کے مقام کو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ تو ہم یوں کریں گے کہ کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں رات کو سویا نہیں کروں گا، نمازیں پڑھا کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے انہیں منع فرمایا اور دین میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ جو شخص دین اسلام کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا، مغلوب ہوگا۔ مالک کا فرمان سنیے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو ہمیشہ غالب رکھے گا۔ مالک کا فرمان ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے۔ دین اسلام بہت طاقتور ہے، غالب ہے، عزت والا دین ہے۔ جو شخص اس دین کا مذاق اڑاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو تو مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ نواقض اسلام کی 3 اقسام ہیں۔ کچھ ایسے ناقض جن کا تعلق دل کے اعتقاد سے ہے، عقیدے سے ہے، کچھ کا انسان کے اعمال سے ہے، اور کچھ کا انسان کی باتوں سے ہے۔ اس ناقض کا شمار انسان کی باتوں سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص دین اسلام کا زبان سے مذاق اڑائے، اگرچہ وہ اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ دین عزت والا ہے، تو اپنی اس بات کی وجہ سے بھی کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص دین کا مذاق لوگوں کو ہنسانے کے لیے اڑائے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دین کی کسی بھی بات کا مذاق اڑانا، اگر وہ بات چھوٹی سی بھی ہو تو بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ کوئی شخص کسی سنت کا مذاق اڑائے یا دین میں کسی بھی بات کا مذاق اڑائے، کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے تو کافر ہو جائے گا۔ کوئی کہے یہ منہ پر داڑھی ہے یا جھاڑی ہے، تمہارے منہ پہ تو جنگل اگا ہوا ہے۔ کوئی پردے کا مذاق اڑائے کہ یہ خیمے کے اندر بند ہو کے پھر رہی ہے، تو مقصد اس کا دین اسلام کی لائی ہوئی عمل کا مذاق اڑانا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔
کوئی شخص دین اسلام کی سزاؤں کا مذاق اڑائے، حدود کے نظام کا مذاق اڑائے، تب بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی شخص یہ مذاق اڑائے اس لیے کہ وہ لوگوں سے کوئی منصب چاہتا ہے، لوگوں کے ہاں کوئی اپنی منزلت عزت میں اضافہ چاہتا ہے، کسی سے مال و دولت چاہتا ہے، یا دین اسلام سے اپنی نفرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، یا اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہنسانا چاہتا ہے، اس کا کوئی بھی مقصد ہو، جب وہ دین کی کسی بات کا، اللہ اور اس کے رسول کے کسی بتائے ہوئے امر کا مذاق اڑائے گا تو کافر ہو جائے گا۔ جو شخص دین کا کسی بھی بات کا مذاق اڑائے، بھلے وہ کسی عبادت کا مذاق اڑائے، جیسے کہ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے، اگر کوئی شخص سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، رفع الیدین کرتا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے تشہد سے، تو لوگ اس کو مذاقاً کیا کہیں گے؟ یہ مکھیاں اڑا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق ہے۔ یہ مذاق آپ کو ایمان کی دولت سے محروم کر دے گا۔ اسی طرح آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی حدود کا مذاق اڑائے، یا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ ہے، جنت کے اندر اہل ایمان کو حور ملے گی، اگر کوئی ان حور کا مذاق اڑانا شروع کر دے، کسی شاعر نے کہا تیری ایسی جنت کو کوئی کیا کرے جس میں ہزاروں برس کی حوریں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یا کفار کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے، تو کوئی اس جہنم کا مذاق اڑائے اور کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو ایسا شخص وادی ایمان سے نکل کر کفر کی وادی میں کھڑا ہو جائے گا۔ دلیل اس کی مالک کا وہی فرمان ہے، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ صرف دین اسلام کا مذاق اڑانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی دوسرے ادیان کا مذاق اڑائے، چونکہ وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے ان لوگوں نے اس کی صورت بدل دی ہے، تو اس لیے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ و دین کا مذاق اڑانا، آپ کی سنتوں کا مذاق اڑانا، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے، یہ ایسا دین ہے جس کی حفاظت اللہ مالک نے خود فرمائی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اللہ کے اس شریعت کا مذاق اڑانا انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ دین اسلام کو اللہ نے محفوظ کر دیا، اس دین میں کوئی کمی بیشی نہیں، قیامت تک آنے والوں کے لیے ذریعہ نجات دین اسلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسی طرح مالک فرماتا ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو کامل کر دیا اور اس کا انتخاب ہمارے لیے کر دیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر راضی ہو جائیں۔ کوئی شخص دین کے کسی مسئلے پر، کسی حکم پر ملنے والے ثواب یا کسی گناہ پر ملنے والی سزا کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالے جو مذاق کے زمرے میں داخل ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وعدہ کرتا ہے کہ جو بیت اللہ کا حج کرے گا اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ جس کا حج قبول فرما لے، حج مبرور کی جزا سوائے جنت کی اور کچھ نہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے، وہ ایسے لوٹتا ہے گویا آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جیسے معصوم بچہ، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ جس کے حج کو حج مبرور بنا دے، اپنی جناب میں قبول فرما دے، وہ یوں گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے۔ تو کوئی شخص اس کا مذاق اڑائے کہ اچھا ساری زندگی آپ گناہ کرتے رہے اور اب جا کے آخری عمر میں آپ نے حج کر لیا اور اپنے گناہ معاف کروا دیے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کی زبان پر ایک مثال بڑی عام ہے، زبان زد عام ہے، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ اگر کوئی دین کا کام، کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو اور اس کا ماضی داغدار ہو، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، تو اس کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے، یہ جملہ اللہ کے دین کی باتوں کا مذاق ہے، یہ حج کا مذاق ہے۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حج کرنے والا اللہ کے گھر سے ایسے لوٹتا ہے جیسے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر۔ تو اب یہ کہنا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یہ دین اسلام کا مذاق، حج کا مذاق ہے۔ مسلمان کو اپنی زبان بہت خیال سے استعمال کرنی چاہیے۔
اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کوئی بھی بات اپنی زبان سے نکالے، اس کو 100 دفعہ سوچے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا یہ جملہ کہیں مجھے دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں کر دے گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی شخص اپنی زبان سے ایسی بات کہتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کے ہاں اتنی ناپسندیدہ بات ہوتی ہے کہ اسے اوندا منہ کر کے جہنم کے حوالے کر دیا جاتا ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دین اسلام کی بات کا مذاق اڑانا، یاد رکھیے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ کیوں؟ وہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ حور کا ذکر ہمارے سامنے کہاں ہوا؟ قرآن میں ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہوا۔ جنتیوں کو حوریں ملیں گی، ان کا حسن کیسا ہوگا، جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی، جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، ہم اپنے چہرے پہ داڑھی کیوں رکھتے ہیں، ہماری عورتیں پردہ کیوں کرتی ہیں، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی، اور ہم آپ کی محبت میں، اپنے رب کی اطاعت میں یہ سارا عمل کرتے ہیں۔ اب کوئی دین اسلام کی بات کا مذاق اڑا رہا ہے، حقیقت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، اور نبی کی گستاخی اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی۔ کوئی شخص زنا سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اسے اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، وہ دنیا کی اس عارضی خوشی یا تھوڑی دیر کے لیے اس گناہ کے اندر اپنے آپ کو ڈال کر ہمیشہ کی گناہوں کو اپنے کھاتے نہیں لگانا چاہتا، بلکہ پاک صاف زندگی گزارتا ہے اس نیت پر کہ اللہ اسے انعام و اکرام سے نوازے گا، جنت میں اس کی شادی حور سے کرائے گا۔ اب کوئی یہ سن کر اس کا مذاق اڑائے کہ یہ لمبے سجدے، یہ آپ کی لمبی نمازیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہ حور کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ مذاق اڑانا آپ کو آپ کی ایمان کی دولت سے محروم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس دنیا کے اندر سکون سے رہنے کے لیے گناہوں پر سزاؤں کا اعلان کیا ہے، اور ان حدود کے نفاذ سے، ان سزاؤں کے نفاذ سے دنیا میں فساد ختم ہوتا ہے۔ قاتل کو قتل کیا جائے، زانی کو سنسار کیا جائے، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، تو معاشرہ بد امنی کا گہوارہ نہیں بنتا، بلکہ امن و امان کا گہوارہ بنتا ہے۔ اب کوئی ان حدود کا مذاق اڑاتے ہوئے کہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم چوروں کے ہاتھ کاٹنے لگ جائیں تو ہمارا تو ساری عوام ہی ٹونڈی ہو جائے گی، یہ بھی کوئی سزا ہے، اس کی جگہ پہ کوئی اور سزائیں دینی چاہیے۔ اسی طرح شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا، اس کا مذاق اڑائے، تو آپ اس کام کا مذاق اڑا رہے ہیں جو اللہ نے بھیجی ہے۔ اسی طرح کوئی دین اسلام پر لعنت کرتا ہے تو یہ عمل بھی اسے دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ دلیل اس کی قرآن پاک کا وہی فرمان، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ ان منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مذاق اڑایا تھا۔ غزوہ تبوک میں انہوں نے کہا تھا ہم نے ان کی طرح کے باتوں میں جھوٹے، لڑائی میں بزدل، کھانے میں پیٹو، اور ان سے مراد وہ قراء صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ تھے، ان کا یہ مذاق اڑایا اس بات سے جس میں انہوں نے صحابہ کے خلاف کھل کر بات نہیں کی، صرف اشاروں کنایوں میں صحابہ کا مذاق اڑایا۔ تو انجام کیا نکلا؟ قرآن ان کے بارے میں نازل ہوا کہ یہ لوگ کافر ہو گئے۔ یہ بات ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی تھی۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ہم صرف دل لگی کر رہے تھے، اپنا سفر گزار رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور ان کی باتوں کے جواب میں اب صرف یہی فرما رہے تھے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے۔ انسان کا مقصد اگر صرف ہنسی مذاق ہو یا کسی حرکت سے دین کا مذاق اڑانا ہو تو وہ اس کو مرتد کرنے کے لیے، کافر کرنے کے لیے کافی ہے، اور اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔ تو سوچئے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، صحابہ کی پوری جماعت کی تکفیر کرتے ہیں، اور پھر وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ یہاں تو اللہ نے ان کو کفار قرار دے دیا جنہوں نے اشاروں کنایوں میں بعض صحابہ کا مذاق اڑایا، اور جو کھل کر کہیں ارتد الناس بعد النبی الا اربع، سوائے 4 کے باقی سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت کو کفار کہیں یا منافقین کہیں، تو وہ کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں؟ یہ دین اسلام عزت والا دین ہے، قوت والا دین ہے۔ کتنا عزت والا ہے کہ جو اس پر چلے گا اللہ اس کو بھی عزت عطا فرمائے گا، اور ساری عزتیں ایک خالص اللہ کے لیے ہیں۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ ہی کی ساری عزت ہے۔ مزید مالک فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سنو عزت صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے۔
اس بات کی کیا دلیل ہے کہ جو شخص دین کا مذاق اڑاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے؟ دلیل قرآن پاک کی وہی آیت ہے، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ تو مسلمان کو چاہیے وہ اپنی باتوں میں، اپنی زبان پر دین کی محبت کو غالب رکھے، دین کی تعریف کرے، اور شیطان کے شر سے ہمیشہ بچنے کے لیے اپنے اللہ سے دعائیں کرتا رہے کہ اللہ اس کا عقیدہ سلامت رکھے، حالت ایمان میں اسے موت آئے، کیونکہ دین اسلام بڑی عزت والا، بڑی قوت والا، اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرنے والے خود مغلوب ہو جائیں گے اور دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے، اسلام پہ موت دے، ایمان پہ موت دے، اس حال میں موت دے کہ مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، اور اللہ ہمیں سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے، اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارا ٹھکانہ اہل فردوس میں کر چکا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔